یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے نہ صرف تلوار سے بلکہ عقل، عدل اور ایمان سے حکومت کی، اور اس بادشاہ کا نام ہے شمس الدین بہادر، جو کہ ملتان کے عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سلطان شمس الدین بہادر کے والد صاحب ایک عام سپاہی تھے اور وہ قلعے کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن شہر میں ایک بزرگ آدمی آتے ہیں، درویش آتے ہیں، اور وہ اکثر بہاؤالدین زکریا کے مزار کے باہر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بچے کو دیکھا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ایک دن ملتان شہر کا تاج پہنے گا۔ تو لوگوں نے اس کی بات کو مذاق میں سمجھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت نے خود ثابت کر دی۔ سلطان شمس الدین بہادر بچپن سے ہی ذہین تھا اور وہ اکثر قلعے کی دیواروں پہ چڑھ کر دور دور تک دیکھتا اور سوچتا کیا کسی دن میں ملتان کو اس ظالم حکمران سے آزاد کر پاؤں گا۔ تو ایک رات وہ اپنے ابا جان سے پوچھتا ہے کہ ابا جان، کیا ایک سپاہی کا بیٹا بادشاہ بن سکتا ہے؟ تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا، اگر کسی کے دل میں خوف خدا اور نیت صاف ہے تو وہ ضرور بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو سلطان شمس الدین بہادر بچپن سے ہی قرآن و حدیث اور فقہ اور جنگی حکمت عملی سیکھ چکے تھے۔ وہ اکثر ملتان کی پرانی مسجدوں میں اور مزاروں پہ جاتے اور علماء کرام سے بحث و مباحثہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ عقل، عدل اور ایمان سے جیتی جا سکتی ہے۔ ملتان کے حالات بڑھتے جا رہے تھے اور اب سلطان شمس الدین بھی اپنی جوانی کے عروج پہ پہنچ چکے تھے اور ان کے دل میں ایک آگ تھی کہ ملتان کو اس بادشاہ سے آزاد کرانا ہے، ظالم بادشاہ سے۔ تو ظالم بادشاہ کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے، لوگوں پہ ٹیکس بڑھاتا جا رہا تھا، عوام تنگ تھی، اناج مہنگا کر رہا تھا، عوام فاقوں پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک بڑی عورت رو رہی تھی، اس کے بیٹے کو صرف اس لیے قید کر دیا گیا تھا کہ اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ یہ نظارہ دیکھ کے سلطان شمس الدین بہادر کے دل میں آگ بڑے کو اٹھی۔ اس نے خفیہ طور پر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اس نے ان کو نوجوانوں کو بتایا کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے نجات حاصل کریں۔ تو سارے نوجوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان کو عہد کیا کہ ہمارا مقصد صرف تخت نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ظلم سے نجات، ہم اپنی عوام کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے خفیہ طور پہ حملے کی تیاری کر لی اور ملتان قلعہ بہت مضبوط تھا اور ظالم بادشاہ کے پاس جو فوج تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو سلطان شمس الدین بہادر نے پچھلے دروازے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اندر سے قلعے کے اندر سے کچھ سپاہیوں نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ بھی ظالم بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے۔ اس طرح سلطان شمس الدین بہادر اور ان کی فوج قلعے میں داخل ہوتی ہے اور وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور جنگ 3 دن تک جاری رہتی ہے۔ اس میں سلطان شمس الدین بہادر کو فتح حاصل ہوتی ہے اور ظالم حکمران کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ملتان کی عوام سلطان شمس الدین بہادر کو تخت پر بٹھا کر تاج پہنانے لگتی ہے۔ تو سلطان شمس الدین بہادر کہتے ہیں رک جائیں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میں بھی کبھی ظالم بنوں اور ظلم کروں تو مجھے بھی اسی طریقے سے ہٹا دینا۔ تو سلطان شمس الدین بہادر کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ملتان بالکل بدل گیا، ٹیکس کم کر دیے گئے، لوگوں کے لیے بیت المال کھولے گئے غریبوں کے لیے، اور زراعت کے لیے نہریں بنائی گئی، لوگ دور دور سے تجارت کرنے کے لیے ملتان آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح ملتان کا نقشہ بدل گیا اور ملتان خوشحال ہو گیا۔ اتنے میں پھر خبر آتی ہے کہ شمال کے ایک بادشاہ ہیں جو ملتان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بادشاہ کا نام تھا راجہ وکرم سنگھ، جو کہ ملتان کو کمزور سمجھتا تھا اور وہ ملتان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات شمس الدین بہادر کو بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے جنگ کی بجائے سفارت کاری اختیار کی اور خط لکھ کر بھیجا راجہ وکرم سنگھ کو کہ اگر آپ خوشی خوشی تجارت کرنا چاہتے ہیں آرام سے تو آپ جب چاہے مرضی ملتان میں آ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بغاوت کا جواب تلوار سے دیں گے۔ تو راجہ وکرم سنگھ نے شمس الدین بہادر کی بات کو نہ مانا اور اس نے ملتان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے ملتان پر حملہ کر دیا، اور یہ جنگ جو ہے دریا چناب کے اوپر لڑی گئی ہے۔ اور شمس الدین بہادر کافی ذہین بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی جنگ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جو فرنٹ پہ جا کے جنگ لڑے گی اور دوسری جو اس کو بیک اپ دے گی، اور یہ جنگ بھی 4 سے 5 روز جاری رہتی ہے، اور اس میں راجہ وکرم سنگھ کو شکست ہوتی ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے شمس الدین بہادر کے مزار میں لایا جاتا ہے، اور ملتان کے لوگ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مگر شمس الدین بہادر نے اسے رہا کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اپنی عوام کو بتایا کہ وہ
جو ہے ملتان میں سکون جاتے ہیں نہ کہ جنگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ملتان وہ جنگ شمس الدین بہادر وہ جنگ جیت گئے اور ملتان پھر سے خوشحال ہو گیا۔ اور وقت گزرتا گیا، سلطان شمس الدین بیمار پڑ گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اگر تم نے میرے راستے پہ نہیں چلنا اور تم نے اگر ملتان کے ساتھ بغاوت کی تو ملتان کبھی تمہیں نہیں معاف کرے گا اور نہ ہی ملتان تمہیں کبھی اب تخت پہ بیٹھنے دے گا۔